ہمیں جان سے بھی پیارا وطن، اس کے لیے نہ جانے کتنے لہو دیے گئے، نہ جانے کتنی جانیں دی گئیں۔ پاکستان میرا وطن، پاکستان ہمارا وطن، یہ ہمیں جان سے بھی پیارا وطن، اس کے لیے نہ جانے کتنے لہو دیے گئے، نہ جانے کتنی جانیں دی گئیں، اور آج پاکستان دنیا میں ٹاپ پہ جا رہا ہے۔ پاکستان کو، اپنے وطن کو ہم نے خود مضبوط کرنا ہے، اپنے وطن کو ہم نے خود مضبوطی کی طرف لے کر جانا ہے۔ اگر وطن نہیں تو ہم بھی کچھ بھی نہیں۔ ہماری پہچان ہمارے اس گرین وطن سے ہے، ہماری پہچان پاک سرزمین کی پہچان ہمارے پیارے وطن پاکستان سے ہے۔ ہمارے وطن نے کتنی ترقی کی، دنیا میں ترقی کی، اور دنیا میں ایوارڈ لیا۔ 2024 میں ہمارے وطن کے ارشد ندیم نے جیولن تھرو سے جو ایوارڈ حاصل کیا، گولڈ میڈل حاصل کیا، پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر دیا، ہر جگہ پاکستان کی پہچان کروا دی، ہر جگہ ہمارے وطن کا نام لکھ دیا۔ کوئی ایسا ملک نہیں، کوئی ایسا شخص نہیں، کوئی ایسے لوگ نہیں جو پاکستان کو نہ جانتے ہو۔ اپنے وطن کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، جس طرح ارشد ندیم نے جیولن تھرو کے ذریعے ہمارے وطن کو مضبوط کر دیا، ہماری پہچان ایسی مضبوط کر دی کہ دنیا کے ہر ٹیلی ویژن چینل پہ ہمارے وطن کو دکھایا جا رہا ہے، دنیا کے ہر چینل پہ ارشد ندیم کی جیولن تھرو پرفارمنس کو دکھایا جا رہا ہے۔ اور کیا کمال کر دیا ارشد ندیم آپ نے! یہ ایک مثال ہے۔ ترقی کرنے کے لیے یہ مت کہیں کہ ہماری سفارش ہوگی تو ہمیں نوکری ملے گی، اور نوکری ملے گی تو ہم ترقی کریں گے۔ یہ بالکل بے تکی بات ہے۔ کیا ارشد ندیم کے پاس کوئی سفارش تھی؟ بالکل نہیں۔ ارشد ندیم میاں چنو کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والا، ایک ٹوٹے ہوئے گھر میں رہنے والا، ایک دو کمروں کے گھر میں رہنے والا شخص، جس کے والد راج مزدور، جس کا بھائی راج مزدور، اور ارشد ندیم کے پیچھے کوئی سپورٹ نہیں تھی، لیکن ارشد ندیم نے اپنے وطن کا جھنڈا لہرانا تھا، وطن عزیز کو چاند ستاروں سے روشن دکھانا تھا، وطن عزیز کو مضبوط سے مضبوط تر دنیا کو بتانا تھا کہ یہ وطن بھی اب دنیا کو عبور کر چکا ہے۔ اور ارشد ندیم نے کیا وہ کمال کیا! جیولین تھرو کے ذریعے اتنی بڑی بازی ماری، اتنا بڑا مارکا مارا کہ آج پاکستان کا نام روشن سے روشن ہو چکا ہے، پاکستان کی شمع اور روشن ہو چکی ہے۔ اس لیے ہمارے یوتھ، ہمارے نوجوان کسی سفارش کے محتاج نہ رہیں، ہمارے نوجوان کسی کے انتظار میں مت رہیں کہ کوئی ایم پی آئے گا سفارش کرے گا تو آپ ترقی کریں گے، کوئی ایم این اے آئے گا سفارش کرے گا تو ترقی کریں گے، کوئی بیوروکریٹ آئے گا تو آپ کے پیچھے سفارش کرے گا تو آپ ترقی کریں گے۔ بالکل بھی نہیں۔ اس ملک کی 14 اگست کو یہ عہد کر لیں، اب ہم 77 کے ہو رہے ہیں، ہمارا وطن 77 میں داخل ہو گیا ہے۔ اس 14 اگست کو یہ عزم لے لیں، یقین لے لیں، عمل پہم لے لیں، ہم نے کوئی سفارش نہیں ڈھونڈنی، ہم نے اپنے بازوؤں پہ بھاگنا ہے، اپنے قدموں پہ بھاگنا ہے، اور اپنے زور بازو سے کچھ کر دکھانا ہے۔ اور آپ کر دکھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہمارا یوتھ کچھ کر سکتا ہے، ہمارا نوجوان کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، آپ کے اندر بہت صلاحیت ہے۔ ارشد ندیم میں کیا صلاحیت تھی؟ ارشد ندیم نے اپنے آپ کو مختلف جگہوں پہ آزمایا، کبھی فٹ بال میں آزمایا، کبھی کرکٹ میں آزمایا، کبھی کہاں آزمایا، آخر جیولن تھرو میں ارشد ندیم کو پتہ چل گیا کہ میں اس میدان میں بازی مار سکتا ہوں، اور ارشد ندیم نے گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ یہ گولڈ میڈل خالی ارشد ندیم کو نہیں ملا، یہ گولڈ میڈل ہمیں ملا ہے، یہ گولڈ میڈل ہم پاکستان کو ملا ہے، یہ گولڈ میڈل پاکستان کے گلے میں لٹکا دیا گیا ہے، ماتھے پہ سجا دیا گیا ہے۔ تم پاکستان، میں پاکستان، ہم سب پاکستان، یہ پوری دھرتی پاکستان۔ یہ عزم کر لیں
کہ ہم ارشد ندیم کی طرح آگے بڑھنا ہے. خالی کرکٹ کے پیچھے نہ پڑے رہیں. کرکٹ میں ہم فیل ہو چکے ہیں. ہماری کرکٹ سیاست کی نظر ہو چکی ہے. ہماری کرکٹ میں گھریلو جنگ چل چکی ہے. ہماری کرکٹ ایک ڈومیسٹک فلائٹ میں سوار ہو چکی ہے جو روز ٹوٹتی ہے، روز پھٹتی ہے، روز نئی بنتی ہے. لہذا کرکٹ کو دیکھنا چھوڑ دیں، ایتھلیٹ کو دیکھیں، فٹ بال کو دیکھیں، اسکواش کو دیکھیں، بیڈمنٹن کو دیکھیں، اور دیکھیں آپ کیسے بازی مار لیں گے. جس طرح اکیلے ارشد ندیم کے پیچھے کوئی ٹیم نہیں تھی. ارشد ندیم کے پیچھے صرف ایک کوچ تھے جن کا بار بار ارشد ندیم ذکر کر رہے ہیں کہ بٹ صاحب کوچ کی مدد سے میں یہاں تک پہنچا. نو ڈاؤٹ ارشد ندیم نے اپنے استاد کا کتنا احترام بڑھایا، اپنے استاد کو کتنی عزت دی کہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا استاد کا نام لے لے کے. ارشد ندیم تم کو ہمارا سلام. ارشد ندیم پورا وطن آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہے. اور یہ ایک مثال ہمارے 14 اگست کے قریب قریب آئی. 12 اگست کو یہ مثال ہمارے پاس آ گئی کہ ہمارا وطن کسی سے پیچھے نہیں ہے. ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں. ہمارا نوجوان کسی سے پیچھے نہیں ہے. اور ہر نوجوان اس بات کا عزم کر لے میں نے آگے بڑھنا ہے. اب آگے بڑھنے کے لیے جنہوں نے ایجوکیشن لے لی ان کے پاس ایک واسٹ ایک کھلا میدان آ گیا. جن کے پاس تعلیم نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو گداگر نہ سمجھے، بھیک مانگنے والا نہ سمجھے. آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے تو آپ ارشد ندیم کی طرح جیولن تھرو کی کوشش کریں. آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے آپ فٹ بال کو کھیلنے کی کوشش کریں. آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے آپ بیڈمنٹن میں میدان مار لیں. آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے آپ اپنے آپ کو ہر اس گیم میں لے کر آئیں جو انٹرنیشنل گیم دیکھی جا رہی ہے. کرکٹ سے بچیں. کرکٹ ہمارے وطن میں سیاست کی نظر ہو چکا ہے. جب تک کرکٹ سے سیاست ختم نہیں ہوگی ہمارے وطن کا کرکٹر کامیاب نہیں ہو سکے گا. ہر روز کرکٹ اور کرکٹ کی ٹیم چینج ہوتی ہے. آپ کرکٹ کو دیکھنا چھوڑ دیں. آپ کرکٹ کی طرف بڑھنا چھوڑ دیں. آپ کرکٹ سے پرے ہٹ جائیں. آپ صرف فٹ بال کو دیکھیں اور خود فٹ بال کھیلیں. اپنے بچوں کو جو نہیں پڑھ سکے، جو ایجوکیشن نہیں لے سکے، وہ فٹ بال کے میدان میں جائیں اور اپنی کک کو آزمائیں. آپ کی کک یقیناً ایک یوتھ کک ہے. آپ کی کک میں پاک سر زمین کی طاقت شامل ہے. آپ ایک کک ماریں گے آپ کا فٹ بال دنیا میں بازی لے جائے گا. اپنے آپ کو مختلف گیموں میں آگے لے کر آئیں. کرکٹ کو فی الحال فار دا ٹائم بینگ ختم کر دیں، چھوڑ دیں، کیونکہ ہمارے وطن میں اب کرکٹر میں لالچ آ گئی ہے. اب لاکھوں کروڑوں روپیہ کھیلتے ہیں، کماتے ہیں، ملک سے باہر جا کے کماتے ہیں، ملک میں نہیں ملتا باہر چلے جاتے ہیں. وہ پیسے کے پیچھے پڑ گئے اور ان کو چلانے والے مختلف جگہوں کے لوگ ہیں. لہذا آپ ایک ایسی گیم کو سلیکٹ کر لیں، فٹ بال سلیکٹ کر لیں، جیولن تھرو کو سلیکٹ کر لیں، ایتھلیٹس کو سلیکٹ کر لیں. آپ دیکھیں آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. ہم نے اپنا نام بنانا ہے، اپنے وطن کا نام روشن کرنا ہے. ہم ہیں تو اس وطن کا نام ہم نے دنیا میں پھیلاتے چلے جانا ہے. اپنے آپ کو کسی سے کمتر نہ سمجھے، اپنے آپ کو کسی سے کمزور نہ سمجھے. آپ پاکستانی ہیں، میں پاکستانی ہوں. ہم نے میدان میں ہمیشہ فتح ہی کو حاصل کرنا ہے.